نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہ۔ برائے خوشنودی امام زمانہ ایک مرتبہ پھر بھی صلی اللہم صلی علی محمد وجل فرجہ۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے باوال بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرجہ۔ بسم اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرجہ۔ سب سے پہلے میں خدا بند متعال کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس فانی زندگی کے اندر مجھے یہ توفیق دی کہ آپ مومنین کی زیارت سے شرف یاب ہو سکوں۔ انشاءاللہ تعالی پہلا میرا یہ موقع ہے آپ برادران اور خواہران کے سامنے۔ انشاءاللہ تعالی میں بھرپور کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کے سامنے ٹاپک تھوڑے سے انٹروڈکشن کراؤں گا، ایک میری مجبوری رہے گی چونکہ ہمارے وہاں پہ انگلش کی مجالس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو میری اردو میں بہت کہیں انگلش آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ معاف فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ لوگ بلکہ ہم سے بہتر ہیں کہ آپ تو انگلش تو جانتے ہی جانتے ہیں، آپ تو جرمن بھی جانتے ہیں۔ ہمیں تو جرمن بالکل بھی نہیں آتی۔ وہ بچے کو میں نے کہا ایک دو دفعہ بول کے دکھاؤ تو مجھے تو ایسے لگا وہ کیڑے مکوڑے ڈال رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری جرمن یا ہماری انگلش بات کریں۔ تو انشاءاللہ مل کر ایک دوسرے کی مدد سے کریں گے اور حقیقتاً خداوند متعال یہی چاہتا ہے۔ ابھی میں برادر سے بھی راستے میں گزارش کر رہا تھا کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، گروپس کے اندر، کمیونٹیز کے اندر اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن اللہ کے سامنے سب سے بڑا کون ہے؟ عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جو امام المتقین کو امام رکھتا ہے۔
خداوند متعال یہ موقع دیتا ہے. تقریباً 6 سال سے میں خدا نے مجھے توفیق دی ہے، میں مختلف عشروں پہ زیادہ تر پنجاب جاتا رہا ہوں میں، کیونکہ میرا بھائی گاؤں ہے وہاں پر چکوال کے پاس. تو میں نے اپنا اس کو فرض سمجھتے ہوئے وہاں پر گیا ہوں کہ اپنوں کا بہرحال حق ہے. اور ابھی یہ پہلا موقع ہے، ورنہ یہاں پر انگلینڈ میں مختلف جگہوں پر عشرہ پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا. عشرے زیادہ تر میں نے پاکستان میں پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر ویسے مجالس میں خداوند متعال موقع دیتا ہے. ایک چیز کو میں اپنے اوپر کر سمجھتا ہوں اور آج کی مجلس کو اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. رسالت ماں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، 2 بھاری، 2 سنگین، 2 ثقلین، ثقل کا مطلب بھاری، 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. ثقلین انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے تمام شیعہ برادران سے بھی معذرت ہے اور اپنے تمام اہل سنت برادران سے بھی معذرت ہے. انہوں نے صرف قرآن پر اکتفا کر لیا اور اہل بیت سے صرف نظر کر لیا ہے، اور انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں بھی بہت کم نظر آتا ہے. ہم دونوں اس معاملے میں گھاٹے میں ہیں. امام خمینی کا وہ عظیم ترین جملہ، امام خمینی فرماتے ہیں کہ سنی اور شیعہ ایک چہرے پر لگی 2 آنکھیں ہیں. جس کے پاس نہیں ہے ایک آنکھ اس سے پوچھئے. ہمارے لیے آج کے دور میں ہمارے لیے مشیر راہ امام حسین کا یہ فرزند خمینی نام سے، اور امام خمینی کو ایک بہت اچھا نام دیا گیا تھا، خمینی ہے بت شکن. آپ یقین کیجئے کہ سورہ یوسف کے اندر غالباً آیت نمبر 106 ہے. ابھی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ پروگرام میں نہیں، آپ کی محبت کی وجہ سے آ رہا ہے. اس کے اندر خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ بہت کم مومنین ایسے ہیں جن کا ایمان شرک آلود نہیں ہے. مومنین، سورہ یوسف کے اندر بہت خوبصورت سورہ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یقیناً بہت پیارا کردار ہے. اور یہ جو پیغمبر یوسف پیغمبر کے نام سے جو ایرانیوں نے ایک سیریل بنایا بہت خوبصورت ہے. میں اس کو مکمل طور پر نہیں کہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ علماء کی نظر اس پہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں فلمیٹک قسم کی چیزیں ڈالنے کے لیے کوئی چیزیں ڈالتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. لیکن اس میں ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ حضرت یوسف کے کردار کو دیکھیں. ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دن اگر آج ہماری خوش قسمتی ہے ہمیں ایک اضافی رات مل گئی ہے، اور یہ قرآن کا میں کہوں گا کہ معجزہ ہے، اس نے اپنے لیے رات بنا لی. آج میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی دیر گفتگو کرنی ہے صرف اور صرف قرآن کے بارے میں بات کرنی ہے. صرف اور صرف میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ میں مجلس کو تقسیم کر لیتا ہوں 4 حصوں کے اندر یا 3 حصوں کے اندر، جو بھی اس وقت کی مناسبت سے ہوں، اور اپنے سامعین کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں مجھ سے ایکسپیکٹ رکھیں. اور لیپ ٹاپ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ میں خود بھی ادھر ادھر نہ نکل جاؤں. سب سے پہلے حصے میں قرآن کا ایک سادہ سا تعارف کرائیں گے. مثال کے طور پر جب آپ کسی معصوم کی ولادت یا شہادت کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ معصوم دنیا میں کب تشریف لائے، کب گئے، کیسے گئے، حالات کیا تھے. ایک بایوگرافی. پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کی بایوگرافی پیش کی جائے گی. پھر میرے پاس احادیث 40 ہیں، ساری نہیں سناؤں گا، فکر نہ کریں. 40 حدیثیں کیوں منتخب کی ہیں جلدی جلدی سناؤں گا. جب حدیثوں پہ آئیں گے تو بالکل انشاءاللہ پھر آپ کو جو پاکستان میں ہیں پھر اس کو سپر ایکسپریس چلے گی انشاءاللہ، فکر نہیں کرنی. لیکن 40 حدیثیں کیوں رکھی ہیں؟ کیوں؟ آپ نے امام خمینی کی ایک بہت مارکت الارا کتاب ہے چہل حدیث، فارسی زبان میں چہل کا مطلب 40 ہے. 40 حدیث امام خمینی اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے 40 احادیث کی تشریح اس لیے کی ہے، 40 اس لیے منتخب کی ہیں کہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری 40 احادیث کا حافظ ہوگا اور انہیں آگے بیان کرے گا، قیامت کے دن خداوند متعال اسے فقیہ بنا کر اٹھائے گا. اس لیے 40 کا کیا ہے. اب 40 سب نہیں سنانی آپ کو، لیکن انشاءاللہ کیونکہ اس سے پہلے کہ میں قرآن کا انٹروڈکشن کروں، تیسرا حصہ جو ہوگا، دوسرے حصے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ معصوم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
تیسرے حصے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، اور چوتھے حصے میں ایک ناطق قرآن کی بات کروں گا، وہ آپ پہ چھوڑوں گا، آپ کیسے سنیں گے وہ نہیں بتاؤں گا، اور آخر میں آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے مومنین، تم ہمارے فرامین کو مکھن لگا لگا کر پیش نہ کرو، نادان دوست مت بنو، بلکہ تم ہمارے فرامین کو بالکل سادہ طریقے سے جیسے ہم نے کہے ہیں ویسے پہنچا دو، یہ دلوں میں ایسے پیوست ہو جاتے ہیں جس طرح سے مکھن میں چھری پیوست ہو جاتی ہے، جس طرح سے مکھن میں چھری پیوست ہو جاتی ہے، سادے، کیا کہنے سادے۔ دیکھیے خداوند متعال قرآن میں یہ بارہا فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی میری کوئی بھی تعریف کرے میں اس تعریف سے پاک ہوں۔ ہم نہیں خدا کو جانتے، خدا کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات تک پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، رسالت امام کی حدیث کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں، خدا کی ذات کو سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر کوئی خدا کی ذات کو خدا کے علاوہ اگر کوئی جانتا ہے تو پھر وہ خدا محدود ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو خدا کو اس لیول پہ جانتے ہیں جہاں پر خدا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں آپ کے سامنے ایک حدیث، یہ پروگرام میں نہیں ہے، یہ 39 میں نہیں ہوئی ہے، علیحدہ سے رسالت امام فرماتے ہیں کہ یا علی، جس طرح سے تم اور میں اللہ کو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، پھر فرماتے ہیں یا علی، جس طرح سے اللہ اور تم مجھے جانتے ہو مجھے کوئی نہیں جانتا، اور پھر فرمایا یا علی، جس طرح سے اللہ اور میں تمہیں جانتے ہیں تمہیں بھی کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کا بایوگرافی اس کی کیا ہے، اس کی تعارف کیا ہے قرآن کا؟ بالکل سادہ سا بچوں کی طرح ہے، چونکہ بچے بھی تشریف فرما ہیں اور خود ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، ایک سورہ ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، 114 سورے ہیں۔ ان میں سے کچھ سورے جو مکہ کی زندگی میں نازل ہوئے انہیں مکی سورہ کہتے ہیں، اور کچھ ایسے سورہ ہیں جو مدینے کی زندگی میں نازل ہوئے ان کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ مکے میں رسالت مآب کی 23 سالہ زندگی میں سے 13 سال کی زندگی گزری ہے، اور مدینے میں 10 سالہ زندگی گزری ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کے اندر 7 آیتیں، اور قرآن کریم کا سب سے آخری سورہ سورۃ والناس ہے۔ قرآن کریم کا سب سے طویل سورہ سورۃ البقرہ جس میں 286 آیات ہیں، اور قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ سورۃ الکوثر ہے۔ یہاں ایک منٹ لوں گا آپ سے۔ تمام معصومین جو دنیا میں آئے ہیں، چہاردہ معصومین میں سب سے زیادہ دنیاوی عمر جس معصوم نے پائی وہ ہمارے چھٹے امام ہیں۔ اور آئمہ میں سب سے کم عمر پانے والے ہمارے نویں امام جواد ہیں۔ یہ ہمارے جو میل سائیڈ ہے، افراد کی جو سائیڈ ہے، لیکن جناب سیدہ عام طور پر جب بچے جناب سید صاحب عام طور پر جب جناب سیدہ کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی انتہائی معمر خاتون، کوئی بڑی عمر والی خاتون۔ جب بی بی ضربت کھا کے اس دنیا سے گئی ہے صرف 18 سال کی عمر تھی، لیکن آس بن وائل نے جب یہ کہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ نبی تو ابتر ہے، اس کا تو بیٹا ہی مر گیا ہے، اس وقت اللہ نے فاطمہ اپنے رسول کو دے کر کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ 18 سال کی عمر، قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورۃ الکوثر۔ تمام معصومین میں دنیا میں کس نے سب سے کم عمر پائی؟ جناب فاطمہ نے۔ جملہ سنیے جناب فاطمہ کے بارے میں، جملہ کس سے منسوب ہے؟ ہمارے امام سے منسوب ہے، ہمارے 12ویں امام سے منسوب ہے۔ 12ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ 12ویں امام فرماتے ہیں ہم 11 ائمہ برابر ہیں، ہم 11 ائمہ، امام حسن سے لے کے مجھ تک ہم 11 ائمہ برابر ہیں۔ ہمارے اندر 2 بزرگ ہستیاں ہیں،
پہلے رسالت ماں رسول خدا، دوسرے امیر المومنین، اور اس کے بعد ہماری دادی فاطمہ. ہم پوری کائنات پر 11 ائمہ حجت ہے اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ سورۃ الکوثر، جس میں صرف 3 آیتیں. ایک اور سورہ ہے سورہ عصر، اور حیرت کی بات ہے سورہ کوثر دادی سے منسلک ہے اور سورہ عصر میں ہمیں زمانہ سے منسلک ہے. اس کے اندر بھی 3 آیتیں ہیں سورہ عصر کے اندر، لیکن اس کے اندر لفظوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے. قرآن کریم میں 15 ایسی آیتیں ہیں، اس کی تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، توضیح میں بھی ہے. 15 ایسی آیتیں ہیں جن کے اوپر سجدہ دینا چاہیے. ان میں سے 11 آیتیں ایسی جن پہ سجدہ دینا مستحب ہے، لیکن 4 آیتیں ایسی ہیں جن میں سورہ سجدہ ہے، سورہ علق ہے، سورہ نجم ہے، اور سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ 4 صورتیں، ان کے اندر 4 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں آپ وہ سن لیں تو سجدہ دینا واجب ہے. جب پہلے خلیفہ کا دور آیا، 6 مہینے، آپ واقعات انشاءاللہ مستقبل میں آئیں گے آپ کے سامنے. 6 مہینے امیر المومنین بالکل سامنے نظر نہیں آئے. جب امیر المومنین 6 مہینے کے بعد نظر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 6 مہینے بالکل بھی نظر نہیں آئے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں صرف اور صرف جب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، قرآن کی جمع آوری کے لیے لگا ہوا تھا. امیر المومنین نے قرآن کریم کو مکمل طور پر اکٹھا کرنے کے بعد بالکل اسی طرح سے، کیونکہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں پوچھنا تو مجھ سے پوچھو کہ بعد رسول میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کون سی سفر میں آئی ہے، کون سی گھر میں آئی ہے، کون سی اونٹ پر آئی ہے، کون سی سوتے ہوئے آئی ہے. میں تمام آیتوں کے نزول کو جانتا ہوں. امیر المومنین نے پورے قرآن کو مکمل شیپ دے کر اور اس کے شان نزول کے مطابق قرآن کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، ملتا ہے کہ اس کو ایک اونٹ کا ایک بہت بڑا بھار بن گیا. وہ لے کر اس وقت کے خلفاء کے سامنے گئے اور کہا کہ یہ آپ قرآن لیجئے، اس کی کاپیاں کروائیے. اس وقت فوٹو اسٹیٹ نہیں تھی، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا. اس کی کاپیاں کروائیے اور کاپیاں کروانے کے بعد اس کو تمام امت مسلمہ میں تقسیم کر دیجیے تاکہ سب لوگ قرآن کی ایک طرح سے قرأت کریں اور تمام لوگ جو ہیں وہ قرآن کے شان نزول کو ایک طرح سے سمجھیں تاکہ مسلمانوں کا جو علمی لیول ہے وہ برابر ہو. آپ لوگ انشاءاللہ گھبرا تو نہیں ہوئے. لیکن دربار میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک نے انتہائی کبر سے امیر المومنین کی طرف دیکھا کہ یا علی تمہاری کوئی چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اسے. امیر المومنین جلال میں آ گئے. کہا کہ یہ میں بات کیوں عرض کروں، ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امیر المومنین نے کہا کہ اب تم اس قرآن کو قیامت تک نہ دیکھو گے. اب یہ مجھ سے حسن ہو جائے گا، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ مجھ سے حسن ہو جائے گا، حسن سے مہدی تک پہنچے گا، اب نہیں نظر آئے گا. اس واقعے کے اوپر شیعوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا قرآن کوئی اور ہے، ان کا اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے. آج جو پوری دنیا جس قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اس تلاوت کو اس جگہ تک لانے والے کا نام بھی علی ابن ابی طالب ہے. انہوں نے نعمان ابن ثابت کو دیا تھا کہ قرآن کو ترتیب دو، لیکن نعمان ابن ثابت کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو سوائے معصوم کے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، نہیں لگا سکتا. رسول لگائے اور یا پھر رسول کا خلیفہ لگائے. جب اس وقت بھی امیر المومنین نے جس طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اور خلفاء کے درمیان چپکلش تھی، رنجش تھی، ایک نفرت تھی، ایک عداوت تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین بارہا ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس کا بیٹا کسی کو اس نے دے دیا ہو اور وہ عورت اس کی پرواہ نہ کرتی ہو، لیکن یہ دینے والی عورت کبھی بھی نہیں چاہیے اس کے بیٹے کو کچھ ہو جائے. اسلام بے شک ان کی گود میں تھا، لیکن آیا کہاں سے تھا؟ کس کی تلوار نے قولوا لا الہ الا اللہ پڑھایا تھا؟ کس کی تلوار نے پڑھایا تھا؟ اس کو درد تھا. جنگ جمل کے اندر امیر المومنین چیخے مار مار کے روتے تھے. جب لوگ پوچھتے تھے کہ مولا
آپ دشمنوں کے مرنے پر رو رہے ہیں. کہا کہ یہ دشمن نہیں ہے, یہ پودا وہ ہے جو میں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کے خود لگایا تھا. خود لگایا تھا میں نے, خود لگایا تھا. یہ امیر المومنین ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن جو ہے وہ مہدی کے پاس ہے, امام مہدی کے پاس. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں قرآن کی 1 2 10 20 نہیں, سینکڑوں تفاسیر موجود ہیں. اور ایک تفسیر جو آج کی سب سے بڑی تفسیر ہے 1980 سے پہلے لکھی گئی ہے, آج 35 سال ختم ہونے کے بعد بھی بالکل ایسے ہی تازہ ہے جیسے قرآن کریم خود تازہ ہے. محمد حسین طباطبائی, سید محمد حسین طباطبائی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر, تفسیر المیزان. اور ایسے شاگرد دیے اس بزرگوار ہستی نے. شہید مرتضیٰ مطہری ان کے شاگرد ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی ان کے شاگرد ہیں, حیات ہیں. سید جواد نقوی صاحب کا آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا. سید جواد نقوی صاحب جوادی عاملی کے شاگرد ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی ایک پہاڑ علم و عرفان کا, علم و عرفان کا پہاڑ. آیت اللہ مصباح تقی مصباح یزدی, یہ ہمارے حوضوں کے اندر ان کی کتابیں بطور ٹیکسٹ بکس کے پڑھائی جاتی ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری کی اور تقی مصباح یزدی صاحب کی کتابیں. یہ محمد حسین طباطبائی صاحب جب انہوں نے تفسیر المیزان لکھی جامعۃ الازہر مصر کے اندر, اس وقت سنی علماء اس بات کی تیاری کر رہے تھے کہ ہم قرآن کی کوئی تفسیر لکھیں گے. قرآن کی تفسیر لکھے ہوئے ٹائم بہت گزر گیا ہے, تفسیر کی ہر دور میں ضرورت ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ قرآن ہر روز اسی طرح سے تازہ ہے جس طرح سے ایک تازہ سورج نیا دن لے کر آتا ہے. بھائی ٹھنڈا نہیں چلے گا, یہ آپ اٹھا لیجیے گا, معاف کیجیے گا, میں معذرت چاہتا ہوں, سلوات پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. محمد حسین طباطبائی صاحب جب اس کی تفسیر کر رہے تھے اس وقت جامعۃ الازہر کے اندر, مجھے پانی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ, فکر نہ کیجیے. محمد حسین طباطبائی صاحب نے جب یہ تفسیر لکھی اور عربی زبان میں لکھ کر جب اس کو بھیجا, اس وقت تمام اہل سنت کا جو بہت بڑا ایک پینل ہوتا تھا جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں, بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. یہ وہ واحد ملک ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے, میں ورنہ آپ کے سامنے جلدی سے اشارتاً گزرتا ہوں. 1880 میں جب یہ سلفیزم دنیا میں آیا ہے, اس نے جڑ پکڑی ہے, تو اس کا پہلا کام یہ تھا شیعوں کو کافر قرار دو. اس وقت سب سے بڑا جو اہل سنت کے اندر جو حوزہ کہہ لیں, علمیہ یونیورسٹی کہہ لیں, وہ جامعۃ الازہر تھا ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر. محمد سلیم بشری ان کے سپریم لیڈر تھے. ان کو انہوں نے خط لکھا کہ جس طرح سے قادیانیوں کو دین سے نکالا, ان کو بھی باہر نکالے, شیعوں کو بھی باہر نکالے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میرے پاس سارے بھیجے, میں جلدی سے بات کر کے واپسی تفسیر پہ مجھے یاد دلا دیے گا. یہ میں بات بچوں کے لیے یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کون ہے. اپنے اچھے لوگوں کو پہچاننا چاہیے. سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں, سب مسلمان آپس میں بھائی. محمد سلیم بشری صاحب جب یہاں پر آئے, اس وقت ایک سید عالم دین ہوتے تھے لبنان کے, سید شرف الدین. سید شرف الدین نے انہیں خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ محمد سلیم صاحب, آپ ہمیں کافر کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ آپ ہمارے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ حیرت کی بات ہے, دین کو کلیم کرتے ہو, 14 معصومین میں سے ایک کو بھی نہیں جانتے ہو. کہا ہمارے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لیکن وہ انتہائی عادل مزاج, بہت عادل مزاج طبیعت محمد سلیم بشری صاحب کی. یہ واقعہ پیش آیا 1901 اور 1911 کے درمیان, 20th سینچری کے سٹارٹ میں یہ پیش آیا. 11 میں انہوں نے پھر فتویٰ دیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے اپنے مذہب کے اوپر اطلاع دیں. دین تو ایک ہے اسلام, مذاہب مختلف ہے, مسالک مختلف ہے. کہا کہ انہوں نے پھر شروع سے رسالت مآب کے وصال سے لے کر اور آخر تک تمام ائمہ کو ملا کر, خاص طور پر امیر المومنین کی خلافت کے ثبوت میں انہوں نے کی. وہ کتاب آج مذہب اہل بیت کے نام سے اردو میں, اور المراجعات نام سے عربی میں, اور مذہب اہل بیت انگلش میں بھی موجود ہے. وہ جو ان دونوں بزرگواروں کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا ہے, اس میں اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ محمد سلیم بشری, خدا سلامت رکھے آپ کو بیٹے, صلوات محمد محمد سلیم بشری صاحب نے
اس پورے وہ 600 پیجز کی کتاب ہے، وہ خطوط جو تبادلہ ہوا تھا ان کا، وہ سارے المراجات، یہ خط کی جمع ہے. اس خط کو، اس پوری کتاب کو ترتیب دینے کے بعد آخر میں انہوں نے ایک فتویٰ دیا. انہوں نے یہ فتویٰ دیا. یہ فتویٰ کب دیا؟ 1911 کے آس پاس انہوں نے یہ فتویٰ دیا. انہوں نے کہا جس طرح سے شافعی، حنبلی، حنفی اور مالکی 4 مذاہب ہیں، میں آج سے یہ حکم دیتا ہوں کہ 5واں مذہب مذہب جعفریہ ہے، اور جو ان 4 مذاہب کے اندر کسی فتوے کا جواب نہ دیکھ سکے اور اس کو جعفریہ میں نظر آ جائے اور اس پر عمل کرے تو خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا. فتویٰ دیا انہوں نے باقاعدہ. اچھا پھر اس کا کوئی ثبوت؟ ایک ثبوت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب ظاہر ہے 1911 میں تو نہیں تھا، میں اتنا پرانا نہیں ہوں. اس کا میں نے ثبوت دیکھا. محمد اکبر نام کے ایک جرنلسٹ تھے یہاں، انہوں نے ایک فلم بنائی سٹارز آف اسلام کے نام سے. میرا خیال ہے غالباً میں نے 99 میں یہ فلم دیکھی تھی. یہاں BBC 2 پہ ڈاکومنٹری فلم تھی دنیا اسلام. اس میں جب وہ ایجپٹ نے کہا یہ دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جہاں پہ سنی اور شیعہ دونوں مل کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کبھی امام شیعہ ہوتا ہے، کبھی امام سنی ہوتا ہے. محمد حسین طباطبائی صاحب، بات انشاءاللہ یاد ہے آپ کو، محمد حسین طباطبائی صاحب نے بس یہ بات تیار کر کے انشاءاللہ حدیثوں پہ چلے جاتے ہیں. چند ایک حدیثیں بیان کرتے ہیں، چند آیتیں بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر مسائل کرتے ہیں. محمد حسین طباطبائی صاحب کی جب یہ آئی تفسیر المیزان، یہ اہل سنت کا ایک پورا پینل بیٹھا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہم کوئی تفسیر نہیں لکھ سکے قرآن کی، اب ہمیں ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے جب یہ تفسیر لکھنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، اچانک ایک سنی عالم نے کہا کہ ایک محمد حسین طباطبائی نام کے عالم دین قوم کے اندر سے انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، آیا اس کا جائزہ لیا جائے؟ تب کچھ علماء کو، وہ 22 جلدوں میں ہے، 20 اور 22 جلدوں میں مختلف ہیں، مختلف زبانوں میں، انگلش میں تھوڑی زیادہ ہے اس کی، ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن عربی میں اس کی 20 جلدیں ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ 2 ایکسٹرا بھی ہیں جو اس کی ایکسپلینیشنز کے لیے. کہا کہ وہ سب کو وہ بانٹی گئی، اور چند دنوں کے بعد جب وہ سارا پینل اکٹھا ہوا تو اس پورے پینل نے مل کر ہاتھ اٹھا کر کہا بے شک لکھنے والا شیعہ ہے، بے شک لکھنے والا سید ہے، بے شک لکھنے والا علی کا ایک بیٹا ہے، لیکن اس نے ایسی تفسیر کر دی ہے اس کے بعد اب کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے تحفے ہیں آپ کے اور میرے پاس. دشمنوں کو پتہ چل گیا، میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلموں کو، دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ اصلی پاور جو ہے وہ 2 چیزوں میں ہے. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، ان 2 میں پاور ہے، ان 2 میں پاور ہے، ساری پاور ان 2 میں. اب جلدی سے ہم قرآن کا تھوڑا سا تعارف کر دیا، اگرچہ بہت وقت تھا لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ذہن میں آ گئی جو نہیں تھی پلان میں. جلدی سے چند ایک احادیث سے انشاءاللہ تعالی مشرف ہوتے ہیں. پہلی حدیث رسالت ماب سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جلدی جلدی جائیں گے انشاءاللہ. قاری القرآن والمستمع الیہ فی الاجر سواء، قرآن پڑھنے والا اور قرآن سننے والا دونوں کا ثواب برابر ہے. اب یہ میرے بھائی نے قرآن کا ایک سب سے مختصر سوروں میں سے ایک مختصر سورہ تلاوت کی ہے، سورۃ الاخلاص. آپ پورا قرآن حفظ کر لیں لیکن اخلاص نہ ہو، پورا قرآن حفظ کیا وہ بیکار ہے آپ کے لیے. اور جو انہوں نے سورہ چوز کیا سورہ اخلاص، خلوص، اور سب سے بڑا سورہ. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ مستقبل میں ایسے لوگ آئیں گے جو انتہائی فلسفیانہ طریقے سے توحید کے مسائل کو چھیڑیں گے، اللہ نے ان کے لیے سورۃ الاخلاص کو بھیج دیا اور سورۃ الحدید کی 6 آیتیں بھیج دی. سورۃ الحدید قرآن کریم کا 57واں سورہ ہے، پڑھیے پہلی 6 آیتیں، حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ. اور سورۃ قل هو اللہ احد. اچھا ایک واحد ہوتا ہے عربی میں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، یہ عربی کی گنتی ہے. احد، احد ایٹم آپ سمجھتے ہیں، ایٹم وہ ہے جس کو آپ مزید 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے. احد وہ ہے جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ ایک پتھر دیکھتے ہیں، پتھر، کبھی وہ کنچے کھیلتے تھے بچے، چھوٹے چھوٹے گول کنچے، اس کنچے کے اندر آپ پانی داخل کرنے کی کوشش کریں نہیں کر سکتے. وہ سمد ہے. سمد کا مطلب ہے یہ مکمل فل ہے، اس میں کچھ بھی نہیں آ سکتا. اللہ الصمد، کیا کہنے ہیں، لم یلد، کسی سے پیدا نہیں ہوا وہ، ولم یولد، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد،
اور اس کا کوئی ہمسر اس سے کوئی برابر ہے ہی نہیں. کر لیں فلسفیانہ بحثیں جتنی لمبی چوڑی مرضی کر لیں. قرآن ناطق قرآن ناطق قرآن صامت کا بتا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ آخر میں آپ سے قرآن ناطق کا وعدہ ہوا ہے. قرآن ناطق بھی مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی حدیث سنیں. آپ بہت زیادہ اگر اس میں جائیں گے تو حدیثیں رہ جائیں. اور کیا حدیث ہے یہ عزیزان گرامی. قال امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام قرأت القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین ولو کان کافرین. کیا معنی؟ جو قرآن کریم کی تلاوت قرآن کو دیکھ کر کرتا ہے خدا اس کے والدین سے عذاب کو دور کرتا ہے چاہے اس کے والدین کافرین میں سے ہوں. چاہے والدین کافرین میں سے ہوں. یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا جو جنت سے خود آیا ہے. ہر کوئی نہیں بتا سکتا. یہ ایک شخص آیا خلیفہ دوم کے پاس. کون ہے ہمارے لیڈر؟ کون ہے ہمارے راہبر؟ کون ہے؟ پہچاننے کی ضرورت ہے. ایک شخص آیا خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کے پاس اور کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں اچھے کام کرتے رہیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہا اگر اللہ نے بھیج دیا تو جنت میں جائیں گے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ صلوات بر محمد علیہ. قال امام علی ابن موسیٰ رضا. سبھی ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں. امام 12 ہیں قول 1 ہے. امام 4 ہیں قول بھی 4 ہے. اختلاف کی بات نہیں ہے بھائی. حق کو دیکھو. اگر مجھے علی کہیں کہ احمد عباس تو میرا بیٹا ہے میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے. لیکن میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے امیر المومنین. اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر. قال امام علی ابن موسیٰ کلام اللہ لا تتجاوزہ ولا تطلب الہدا فی الغیر فتضلوا. قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت نہ چاہو. قرآن کے علاوہ کسی کی طرف بھی جاؤ گے تو راہ گم کر دو گے. راہ گم کر دو گے. اب اس پہ انشاءاللہ تعالی تشریح میں نہیں جائیں گے. جلدی جلدی دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کیا پیاری حدیث ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی مجالس کے اندر بجائے اس کے کہ میں اپنے خیالات پیش کروں میں کیا اور میری وقت کیا بجائے یہ کہ میں آپ کو اپنا بتاؤں جو مجھے سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں آیا تجھے؟ میں آپ کے سامنے اللہ کا فرمان بیان کرتا ہوں رسول کا بیان پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ کیا فرما رہے ہیں. دیکھیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد وان جلاءها قراءة القرآن. جس طرح سے دلوں کو زنگ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کے زنگ کو دور کرنے قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت کرو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت. آپ لوگ تھک تو نہیں رہنا انشاءاللہ. قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. کتنے پیارے پیارے نام ہیں. ایک دشمن خدا ہے جس کا نام معاویہ ابن ابی سفیان ہے. ذرا معاویہ کے جا کے المنجد میں معنی دیکھیں. میں نہیں بتاؤں گا آپ خود جا کے دیکھیں. قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن وَيُذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ تَكْثُرُ بَرَكَتُهُ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيُذْعَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُذْعِ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. لا الہ الا اللہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ قرآن
اس کے اندر انتہائی خیر و برکت خدا نازل کرتا ہے. فرشتے وہاں پر نازل ہوتے ہیں, شیاطین وہاں سے دفع ہوتے ہیں, اور وہ قرآن اہل آسمان کے لیے اس طرح سے چمکتا ہے جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. یہ آپ کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے, بس قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. آواز بلند اہل سماوات فرشتے ایک تجلی دیکھی, ایک تجلی دیکھی, ایک نور دیکھا, سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور سبوح قدوس کی تسبیح کرنے لگے. کہا کہ یا اللہ, یا کیا یہ تیری تجلی ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی, نہیں یہ میری تجلی نہیں ہے, بلکہ میری کنیز فاطمہ نے محراب کے اندر سجدہ دیا ہے. پہچانیے ان کو, پہچانیے. صلوات پڑھ لیجیے انشاءاللہ. یہ حدیث پڑھ کے ایک ہمارے اہل سنت کے برادر ہیں, انہوں نے یہ بات سنائی تھی, ابھی میرے خود نہیں گزری, ایک شیعہ عالم سے بھی سنی ہے لیکن ابھی تک کتاب سے نہیں گزری, لیکن بہرحال آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کروں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وصایہ لعلی, علی علیہ السلام کو وصیتوں میں رسالت مآب نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یا علی علیک بتلاوت القرآن فی کل حال, یا علی ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرو. جس کا بیٹا نو کے نیزہ پر تلاوت کو نہیں بھولا, کیا اس علی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کل حال میں تلاوت کرو؟ نہیں, آپ کا میرے لیے درس ہے. اور اگر آپ وضو میں نہیں ہیں, زبانی قرآن پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں. اگر ہماری کوئی بہن اپنے مخصوص ایام میں بھی تب بھی 7 آیتوں میں پڑھنے کی اجازت بہرحال اس کے پاس بھی موجود ہے. ایک ہمارے اہل سنت کے عالم فرماتے, ایک دوست فرماتے ہیں, اور ایک ہمارے شیعہ عالم ہے, میں نے چلتے چلتے سنی ہے اس لیے سند نہیں ہے میرے پاس, لیکن بہرحال بات ماننے والی ہے. ہمارے اہل سنت کے دوست فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا کیا تھا, آپ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے ایک رکاب میں پیر ڈالتے تھے, دوسری رکاب میں پیر جانے سے پہلے پہلے پورے قرآن کا ایک دور مکمل کر لیتے تھے. آپ اور ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں, یہ مٹیریلسٹک دنیا ہے. ہر مٹیریل کی خصوصیات ہیں, ان میں سے 2 بڑی خصوصیات ٹائم اور اسپیس ہے. یہاں پر ابھی 10 بج رہے ہیں, میں نہیں دیکھوں گا ادھر, 10 بج رہے ہیں, 10 بجے میں یہاں پر ہوں. یہ ایک جگہ ہے جناب فاطمہ کے نام سے منسوب ایک جگہ ہے, اس جگہ پہ میں بیٹھوں, مجھے ایک ٹائم اینڈ اسپیس کی ضرورت ہے. لیکن امام خمینی نے یہ حدیث بیان کی ہے, اور امام خمینی جیسے عارف سے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی غیر مستند بات. معاد نام کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ امیر المومنین کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ یا علی آج میرے ساتھ افطار کیجئے. وہ چلا کہ امیر المومنین کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. پھر دوسرا شخص آیا, کہا کہ یا علی میرے ساتھ افطار کیجئے, کہا میں تمہارے پاس آؤں گا. تیسرا شخص آیا, کہا میرے ساتھ افطار کیجئے, کہا میں تمہارے پاس آؤں گا. حتیٰ کہ 35-36 افراد آئے. پھر رسالت مآب کے پاس آپ حاضر ہوئے, کہا یا علی آج رات کو تم میرے پاس آنا. پھر آپ گھر گئے, گھر میں جناب فاطمہ نے کہا یا علی آج گھر افطار کیجئے گا. دوسرے دن ہر کوئی کہتا تھا رات کو علی میرے پاس تھا. رسالت مآب نے یہی کہا یہ علی ہے. اگر اس کو سمجھنا ہے چاند اوپر ہے, نیچے 40 پیالے رکھو, ہر پیالے کے اندر مجھے چاند نظر آ رہا ہے, یہ علی وہ چاند ہے. ان کو بالکل اپنی طرح نہیں سمجھنا. انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے, لیکن انسان کامل ہے, کامل ہے, اللہ کی مخلوق ہے. اللہ سمجھ آتا ہے ان کی وجہ سے. یہ خود خدا نہیں ہے, خود رازق نہیں ہے, خود خالق نہیں ہے, خود مالک نہیں ہے, خود اس کے نوکر ہیں, لیکن پوری کائنات ان کے عالم تکوین میں ان کے سامنے خدا نے جھکا کے رکھ دی ہے. انشاءاللہ ہمارے موضوع میں ولایت تکوینی اور تشریح آئے گا 7ویں 8ویں. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. رسالت مآب کیا فرما رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس شیء اشد علی الشیطان من القراءۃ فی المصحف نظرا.
شیطان پر اس سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی مومن قرآن کو دیکھ کر پڑھے. کیا بات ہے، کیا بات، دیکھیے کیا بات. اس کے بعد رسالت امام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى. اپنے گھروں کو تلاوت کے قرآن سے منور کرو، منور کرو، اور اپنے گھروں کو قبروں کے جیسا نہ بناؤ جس طرح سے یہود و نصارہ نے بنا لیا. عزیزان گرامی، یہ فرامین سارے ہمارے کے لیے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن فهو غنی ولا فقر یعدوہ ولا الا ما بہ غنان. قرآن کے ساتھ ہر قسم کی دولت ہے، ہر قسم کی امارت ہے، اگر قرآن نہیں ہے تو فقر محض ہے. قرآن کی جہاں قرآن نہیں وہاں امارت نہیں. بسم اللہ. کیا کہنا، کیا کہنا. اب یہ ایک آیت ہے، اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھتے پھر کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں ورنہ بہت لمبا ہو جائے. ابھی ویسے میں 13ویں پہ پہنچا ہوں لیکن میں انشاءاللہ آپ کو ایک حدیث اس کے بعد اور پڑھتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے. اب میں یہاں جوانوں کو جب بھی دیکھتا ہوں، وہاں انگلینڈ میں ایک بری عادت پڑی ہے، جوانوں کو دیکھتی ہوں ان کے لیے انگلش میں شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بدقسمتی سے اردو سمجھتے ہیں. جب بھی بچے پہ نظر پڑتی ہے تو وہ انگلش منہ میں آ جاتی ہے. میں گھر میں بھی کر چکا ہوں یہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین ومن قرأ 50 آیہ کتب من الذاکرین ومن قرأ 100 آیۃ کتب من القانتین. رسالت ماں فرماتے ہیں جو 10 آیتیں پڑھے قرآن کی وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. غافلین میں سورہ توحید، سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھ جائیں 10 آیتیں ہو جاتی ہیں، غافلین میں نہیں ہوں گے. کیا بات، کیا بات. جو 50 آیتیں پڑھے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے ذاکرین، ذکر کرنے والا، ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرنے والا. اور جو 100 آیتیں پڑھے اس کو خدا بند متعال کا نبی فرما رہا ہے کہ وہ قانتین میں سے ہے. قانتین وہ جو ہر حال میں اللہ کا مطیع ہے. کیسے مثال عرض کروں آپ کے سامنے؟ 12 بیٹے ہیں، پورے شہر کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. شیطان نے کہا کہ مالک یہ تیرا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، نعمتیں چھین پہ پتہ چلے گا. تمام کی تمام دولت تلف ہو گئی، تمام گھر ختم ہو گئے. 12 کے 12 جوان بیٹے مر گئے، 12 بیٹے ختم ہو گئے. خود کی حالت یہ ہو گئی کہ بیماری کی وجہ سے شہر والوں نے نکال دیا. اور بیٹی اور بیوی جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھی، انشاءاللہ آپ کبھی مسائل کا جملہ ہے تو عرض کروں گا یہاں پر آپ کے سامنے، جو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھی وہ بیٹی وہ جاتی تھی اور لوگوں سے مانگ کر لاتی تھی تو ان کے کھانے کا بندوبست ہوتا تھا. یہ ہے ایک قانت کی ایک مثال. ایک انشاءاللہ آیت اور پڑھ لیں، سورہ یہ پڑھ لیتے ہیں حدیث، اس کے بعد چند آیتیں اور پھر انشاءاللہ تھوڑا ذکر مسائل کو سوال اور محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ پھر سوال پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر پڑھ لیو. میں اصل میں کافی سارے آیتیں میں وہ فلک کی ہیں، آگے کی ہیں. برائے دور کاملہ علی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قال امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام. کتنے پیارے نام ہیں، یہ ایسے نام ہیں، نام آتے ہی صلوات بے اختیار منہ سے نکل آتی ہے. فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. یہ آپ کے لیے بیٹے، سب کے لیے ہے، کیونکہ مومن جو بھی مومن ہے وہ کمزور یا بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ بوڑھا ہونا جسم کا کام ہے، بوڑھا ہونا روح کا کام نہیں. اور روح جس دن پیدا ہوئی ہے اور کبھی مرے گی نہیں، ہمیشہ جوان ہے. حضرت عمار یاسر 97 سال کی عمر میں سفین میں جنگ لڑ رہے تھے.
اب میں مجھے نہیں لگتا ابھی تک کوئی 70 کو کسی نے ہٹ ماری ہو یا 70 سے کوئی ایک آدھ سال اوپر نیچے ہو. ویسے انتہائی معذرت کے ساتھ ہم لوگ ویسے 55-60 میں اچھے خاصے پنکچر ہو جاتے ہیں. من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. ایک جوان بچہ، ایک جوان مومن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. مکس ہو جاتا ہے خون کے ساتھ. سمجھ آ رہی انہوں کے نیزہ پہ کیسے قرآن پڑھ رہے تھے؟ تاریخ کے اندر یہ چیز ملتی ہے، بہار الانوار کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ 40 دن تک سید الشہداء کی خوراک رسالت ماں کا انگوٹھا تھا جس میں سے اللہ نے امام حسین کی غذا جاری کی. 40 دن ماں کا دودھ نہیں پیا. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رضائی بھائی آپ سمجھتے ہیں دودھ شریک بہن بھائی، امیر المومنین کی حدیث کے مطابق کم از کم 15 مرتبہ اگر ایک عورت سے ایک لڑکی اور لڑکا دودھ پیتے ہیں تو وہ شریک ہیں، بہن بھائی بن جاتے ہیں. 15 یہ کتنی مرتبہ ہے؟ 40. حسین منی سمجھ آتی ہے نا بات. چند ایک انشاءاللہ آیتیں جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑا سا ذکر مصائب کر کے قرآن کو پڑھنے کے آداب کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. میں معصوم بتائیں گے؟ معصوم نے بتایا نا ابھی قرآن کے بارے میں. اور قرآن بہت ساری آیات ہیں معصومین کے بارے میں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صرف امیر المومنین کی شان میں 300 سے زیادہ آیات ہیں جو صرف امیر المومنین سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن اگر کوئی بھی آیت وہاں موجود نہ ہو تو ایک انما یرید اللہ لیذھب ہی کافی ہے. لیکن یہ آیت بڑی الارمنگ ہے، بڑی ڈینجرس قسم کی، بڑی خطرناک آیت ہے تمام مومنین کے لیے بھی. اللہ کہتا ہے میں نے ارادہ کر لیا. آیت آپ نے سنی ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں رزق کو، نجاست کو اہل بیت تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا. اس میں کوئی یہ شرط نہیں لگی ہے کہ وہ ظاہری طور پہ نعرے مارتا ہو لیکن رجس کام کرتا ہو تو وہ بھی اہل بیت سے مل جائے گا. قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے جب قرآن پڑھو تو کس طرح پڑھو؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرو تو ہمیشہ اللہ کی پناہ اعوذ باللہ کہہ کر حاصل کر لیا کرو. اگر آپ کہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، اگرچہ بسم اللہ اس کا حصہ ہے، بسم اللہ حصہ ہے. اب وہ اتنا وقت نہیں تھا ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بسم اللہ قرآن کے ہر سورے کا حصہ ہے. اور سپاروں کا، ذیشان حیدر جوادی صاحب کے بقول سپاروں کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام کے اندر. سپارے اس لیے 30 بنائے گئے کہ رمضان 30 ہے، رمضان 40 ہوتے تو پھر سپارے بھی 40 ہوتے. یہ ان کے فارم ہے نہیں، داد ہے تو ان کے لیے. جب قرآن پڑھا جائے شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جب پڑھو تو سننے والوں کیا کام ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو انتہائی غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور سب سے بڑی سند جو شروع میں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ قرآن جو بسم اللہ کی با سے سٹارٹ ہو کے والناس کی سین تک جاتا ہے، یہ بین وہی قرآن ہے، اس کی ترتیب وہی ہے جو رسالت مآب دے گئے ہیں، اور یہ ایک ایک لفظ بین وہی ہے. ہمارے بعد امیر المومنین کے 11 ائمہ گزرے ہیں اور تمام ائمہ نے اسی مصحف کی تلاوت کی ہے. جب امام حسین علیہ السلام لوگ کے نیزہ پر قرآن پڑھ رہے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ کاف پڑھ رہے تھے. سورہ کاف کہاں ہے؟ قرآن کے اندر 18واں سورہ قرآن کا، قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کے اندر سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں. یہاں ایک بات آ رہی ہے لیکن وہ کوئی اس سے کوئی اوفینڈڈ نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو چھوڑ دیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ایک اسٹیٹمنٹ ہے، میں اس کو جلدی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کی سماعتوں پہ چھوڑتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. 3 آیتیں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پڑھوں گا اور پھر اس کے ساتھ چوتھی آیت کے اوپر انشاءاللہ ہم مصائب میں چلے جائیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ میں نے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 196 سے نکالا ہے. آپ دیکھیے امیر المومنین قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ
पूरे चाहिए का सवाल पढ़ लीजिए पूरे गौर से। मैं इधर देख के पूरा पढ़ूंगा ताकि टाइम बच जाए। आप इंशाअल्लाह ताला जो है ना, अगर आपको वजदानी कैफियत महसूस हो तो आखिर के लिए रखिएगा इंशाअल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर एक ऐसी किताब नाजिल फरमाई जो सरापे नूर है, जिसकी कंदीलें गुल नहीं होती, ऐसा चराग जिसकी लौ खामोश नहीं होती, ऐसा दरिया जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ऐसी शरा जिसमें राहपैमाई बेराह नहीं करती, ऐसी किरण जिसकी छूट मद्दम नहीं होती, ऐसा हक व बातिल में इम्तियाज करने वाला जिसकी दलील कमजोर नहीं पड़ती, ऐसा खोल कर बयान करने वाला जिसके सुतून मुनहदिम नहीं किए जा सकते, वो सरसर शिफा है जिसके होते हुए रूहानी बीमारियों को कोई खटका नहीं, वो सर सर इज्जत व गलबा है जिसके यारों मददगार शिकस्त नहीं खाते, वो सरापे हक है जिसके मुईन व मददगार नहीं छोड़े जाते, वो ईमान की कान और मरकज है, इससे इल्म के चश्मे फूटते हैं, दरिया बहते हैं, इसमें अदल के चमन और इंसाफ के हौज हैं, वो इस्लाम का संगे बुनियाद है और उसकी असास है, हक की वादी और उसका हमवार मैदान है, वो ऐसा दरिया है कि जिसे पानी भरने वाले खत्म नहीं कर सकते, वो ऐसा चश्मा है जिसे पानी उलझने वाले खुश्क नहीं कर सकते, वो ऐसा घाट है इस पर उतरने वालों से इसका पानी घट नहीं सकता, ये कुरान है, वो ऐसी मंजिल है जिसकी राह में कोई राह भटक नहीं सकता, वो ऐसा निशान है कि चलने वाले की नजर से ओझल नहीं होता, ऐसा टीला है कि हक का कसद करने वाले इससे आगे गुजर नहीं सकते, अल्लाह ने इसे आलमों की तिश्नगी की सराबी के लिए, फकीहों के दिलों की बहार और नेककारों की राह गुजर के लिए शाहरा करार दिया, ऐसी दवा है जिसके बाद कोई मर्ज नहीं रहता, ऐसा नूर है जिसमें अंधेरा के गुजर नहीं, ऐसी रस्सी है जिससे हल्के मजबूत, ऐसी चोटी जिसकी पनाहगाह महफूज, जो इससे वाबस्ता उसके लिए सरमाया इज्जत है, जो इसकी हुदूद में दाखिल उसके लिए पयाम सुलह अमन है, जो इसकी पैरवी करिए उसके लिए हिदायत है, जिसे अपनी तरफ निस्बत दे उसके लिए हुज्जत है, जो इसकी रूह से बात करे उसके लिए दलील और बुरहान है, जो इसकी बुनियाद पर बहस व मुनाजरा के लिए उसके लिए गवाह है, जो इसे हुज्जत बनाकर पेश के लिए उसके लिए फतवा कामरानी है, जो इसका बार उठाए ये उसका बोझ उठाने वाला है, जो इसे अपना दस्तूर अमल बनाए उसके लिए जन्नत तक की सवारी है, ये हकीकत शनास के लिए एक वाज़ेह निशान है, ये कुरान है, ये कुरान है। 3 आयतें क्यों बचाकर छोड़ी? पहले आपको ये फरमान क्यों सुनाया, अब वो आयतें सुनाऊंगा, क्योंकि यहां तक जो थी बात, यहां बात यकरो हो रही थी, एक तरफ से आ रही थी, अब दूसरा है, क्योंकि इस दुनिया का एक असूल है कि हर इल्लत का एक मालूल होता है और एक मालूल के लिए एक इल्लत होती है, कॉज एंड इफेक्ट। अब मेरे को तीसरा नाम उसका नहीं आ रहा। कुरान के बारे में आप और मैं बहुत ज्यादा गौर करें, कुरान हमारी जिंदगी के अंदर नजर आना चाहिए। खुद सूरतुल मोहम्मद नाम भी देखें, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 कुरान करीम का, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान के अंदर गौर नहीं करते, क्या इनके दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं? और एक जो सबसे ज्यादा शदीद किस्म की आयत है, बहुत शदीद आयत, देखिए कभी आपसे कोई ब्रदर मोमिन कहे, मैं आपको देखा नहीं है लेकिन अली लग रहे हैं आप, अली माशाल्लाह अली भाई, मिसाल के तौर पर अगर आप अली भाई के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा ये काम कर दे, अली भाई क्योंकि 100% उनको यकीन है कि वो ये काम कर सकते हैं, उनकी मुकम्मल दस्तरस में मौजूद हैं, उनको काम करने का शौक भी है, वो कहेंगे बस हुआ समझो, हो गया काम, माजी का सीगा इस्तेमाल किया, अगरचे काम मुस्तकबिल में होना है। ये क्यों आपके सामने अर्ज किया? सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30, वक़ाल रसूलो अलामिन डेंजरस, वक़ाल रसूलो या रब्बे इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा। रसूल अल्लाह अल्लाह के सामने शिकायत कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये वक़ाल माजी का सीगा है, कह दिया, यानी अल्लाह कह रहे हैं कि क़यामत के दिन हमारा रसूल ये शिकायत कर रहा होगा, और ऐसे समझो कि ये कर चुका है। क्या शिकायत है कि ऐ मेरे रब, मेरी इस कौम ने कुरान को मतरूक छोड़ दिया। एक मुल्ला रूमी की बात याद आ रही है, इससे पहले कि मैं आखिरी आयत पढ़ूं और उसके बाद अगली आयत पढ़ के हम मसाइल की तरफ जाएं। मुल्ला रूमी एक वाक़या बयान करता है। मुल्ला रूमी एक उरफा में से थे, जलालुद्दीन रूमी। अच्छा, जब आदमी
حق اور حقیقت میں تھوڑا سا نیچے اترتا ہے نا، فرقہ اور فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہاں صرف حق اور صاحبان حق ہوتے ہیں. ظاہری طور پر اہل سنت کے اس سے تعلق رکھتے ہیں جلال الدین رومی، لیکن آپ ان کی مثنوی کے پڑھ کے دیکھیں دل ہلا کے رکھ دیتے. یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ واقعہ آپ کے اور میرے لیے ہے. میں قرآن کی آیت اس کے بعد پڑھوں گا تاکہ میں قرآن کی آیت ایکسپلین کر سکوں انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ایک گڈریا تھا، اس کے پاس مختلف قسم کے جانور تھے، اس میں ایک دو بچڑے بھی تھے اور ایک دو بھینس کے بچے بھی. ہماری زبان کو کٹے کہتے ہیں. کٹے سمجھ میں آتا ہے؟ کٹے سمجھ میں اچھی بات ہے. بعض دفعہ نہیں ملتے انگریزی اور اردو میں لفظ ان کے لیے. یہ بعض جو زبانوں کے لفظ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. کٹے صاحب کٹا کہیں گے کوئی بھی گائے کی طرف نہیں جائے گا، سب بھینس کی طرف جائیں گے. اب یہ جو اس کے پاس ایک دو کٹے بھی تھے چھوٹے. اب چھوٹا کٹا جنہوں نے دیکھا ان کو پتا وہ آرام سے نہیں کھڑا ہوتا ہے. اس نے قلعہ بھی توڑانا اور رسی بھی توڑانی، دونوں میں جو چیز ٹوٹی اس نے بھاگنا ہے. عزیزان گرامی، بہت بڑا میسج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے سامنے، لنفسی اور آپ کے لیے، اپنے لیے اور آپ کے لیے. یہ گڈریا تھا، اس کے پاس یہ جانور تھے. تو اس نے وہ ایک باڑ لگا رکھی تھی، ایک باؤنڈری لائن بنا رکھی تھی. اس کے اندر رات کو سب کو بند کر دیتا تھا اور اس کے بعد ساتھ ہی ایک چارپائی لگا کے تھوڑا سا ہٹ کے اس نے چھوٹی سی باڑ اور لگائی تھی چارپائی کے گرد، تاکہ کوئی جانور رات کو چارپائی پہ نہ آئے. تو وہاں پر وہ خود سو جاتا تھا ان کی رکھوالی کے لیے. ایک رات آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی. مولا جلال الدین رومی کہہ رہے ہیں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جو کٹا ہے وہ کھل گیا. اب اس نے سوچا کہ یہ ادھر ادھر بھاگے گا کیونکہ کٹے کی سرشت میں بھاگنا ہے، اور کئی کٹے ہیں وہ جو بھاگ کے پہاڑوں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ کٹا کھل گیا، اب اس کو باندھے کیسے؟ ظاہر اس کا مال مویشی تھا. ایک گڈریا کا تو سب سے بڑا سامان یہ ہے. وہ اٹھا، اس نے جا کر اس کو کان سے پکڑا اور کان سے پکڑ کے زور دبایا. کہا کہ میں تجھے یہ سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تیری بہتری کے لیے ہے. تجھے جو ہے نا، تو اس طرح سے کھل گیا اور اگر تو باہر نکل جائے، باہر شیر آئے اور شیر تجھے کھا جائے، تو اس لیے اس نے لے جا کر اس کو باندھ دیا. عزیزان گرامی، میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. جب صبح اس نے اٹھ کر دیکھا نا، تو جس کا کان پکڑ کے اس نے رات کو باندھا تھا وہ شیر تھا. اب آیت سنیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہا ہے. انسان تیرے دل کو کیا ہوا ہے؟ تیرے دل کو کیا ہوا ہے؟ تیرے دل کو کیا ہوا ہے؟ انسان قرآن تیرے لیے آیا ہے، پتھروں کے لیے تو نہیں آیا. سورہ احزاب مشہور ترین سورہ، 33واں سورہ، 33 کی 33ویں آیت، انما یرید اللہ ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں. اس کے اندر 74 یا 75 آیتیں ہیں. سیکنڈ لاسٹ اس کی آیت ہے کہ یہ امانت ہم نے تمام مخلوقات کے سامنے پیش کی سوائے انسان کے. سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. جب امانت اٹھائی، وہ امانت قرآن ہی تو تھی. کچھ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے. بس اس آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کہا تھا نا ایک ناطق قرآن کی بات کریں گے. سورہ مزمل. اور ہمارے رسول کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اے طیب و طاہر رسول، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لو. یہ ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے. لیکن کبھی کبھی خدا ان کو بڑا عجیب طریقے سے خطاب کرتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے ہمارے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں اٹھا کرو لیکن کم اٹھا کرو. رسالت مآب، یہ جب پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ یہ رسالت مآب کی کون سی عبادت تھی جس کے لیے اللہ کہہ رہا تھا کہ کم کرو کم کرو کم کرو، کہا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے حضور کے اندر رسالت مآب پوری رات پنجوں کے بل کھڑے رہتے تھے، صبح تک ورم سے پیر سوکھ جاتے تھے. اللہ نے کہا کہ تاہا یہ نہ کیا کرو. یہ نبی جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا، پھر
خدا کہہ رہے ہیں نصفہ وانقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم اٹھا کرو. پھر کیا کیا کرو؟ اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر ایک اور کام کیا، قرآن کو آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. مالک اگر میں یہ کام کروں، میں رسالت ماں کی زبان حال میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں یہ کام کروں تو پھر کیا ہوگا؟ رسالت ماں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. بس اس آیت تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. اِنَّا سَنُلْقِي قَوْلًا ثَقِيلًا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہ ثقیل قول، ایک بھاری بوجھ ہم آپ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ رسول جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ طٰہٰ اے طیب و طاہر، بہت زیادہ دیر نہ کیا کرو عبادت، تمہیں پسینہ آ جاتا ہے، تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں، اللہ تمہارے لیے اس چیز کو محسوس کرتا ہے. لیکن یہی نبیوں کا سلطان ایک دفعہ حالت سجدہ میں ہے، 3 یا 4 سال کا حسین ہے، پشت پر آ کر بیٹھ گیا ہے، پشت پر آ کر بیٹھ گیا. اب یہ نبی کون نبی ہے؟ کیا نبی کو پتہ چل گیا حسین پشت پہ آ گیا؟ نہیں. آپ کہیں گے کیا ثبوت ہے؟ ثبوت بہت واضح ہے. جب امیر المومنین کو ایک دفعہ ایک تیر لگا پنڈلی کے اندر، پنڈلی کی ہڈی میں سے پیوست ہو گیا، اور جب نکالنے کی کوشش کرتے تو تقاضا بشری تھا، تکلیف ہوتی تھی. رسالت مآب نے کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو نماز میں آنے دو، جب یہ نماز پڑھیں گے تو اس وقت تیر نکال لینا. جب امام نماز پڑھ چکے تو دیکھا کہ پٹی بھی ہو چکی تھی. یہ وہ علی ہیں جو کہتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک غلام ہوں. جب غلام کا یہ عالم ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسین آ کر بیٹھے ہیں پشت پر، رسالت مآب نے ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، حضرت جبرائیل وہیں سے آواز آئی، رسول آپ کی پشت پر ایک بیٹھا ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی وجہ سے گر جائے، اس کو نہ گرنے دیجئے گا. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ ہم آپ کے اوپر ایک قول ثقیل نازل کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں. یہاں سے میں اپنے زبان حال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، رسالت امام سجدے میں تھے، امام حسین علیہ السلام اس وقت اوپر آ کر بیٹھ گئے. وہ جو قول ثقیل اتر رہا تھا نا، میں اپنے الفاظوں میں یہ کہوں گا کہ وہ قول ثقیل بجائے محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ جانے کے حسین علیہ السلام کے کندھوں پہ آ گیا. رسول نے کہہ دیا کہ حسین یہ قول ثقیل تمہیں اٹھانا پڑے گا. کہا کہ نانا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ ہرا بھرا گھر، 40 گھر، ان کو تالے مار کر ایک چھوٹی روتی ہوئی سورا کو چھوڑ کر مدینہ چھوڑنا پڑے گا. مدینہ چھوڑنا پڑے گا. سغرا روتی روتی رہ جائے گی، اکبر کو جانا پڑے گا. 3 دن کا اصغر ہوگا اس وقت، اصغر کو ساتھ لے جانا پڑے گا. 3.5 سال کی سکینہ ہوگی، سکینہ کو ساتھ لے جانا پڑے گا. کہا نانا اور کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اور جب تم مکے پہنچ جاؤ گے، وہاں جا کر جب تم حج کر رہے ہوگے، جب حج شروع ہوگا، حج کے بندھے ہوئے احرام تم کو توڑنے پڑیں گے. کہا یا رسول اللہ کروں گا، میں اس قول ثقیل کو اٹھاؤں گا میں. کہا اور کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس کے بعد کربل کے دشت میں اتر کر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اصحاب کی، دوست کی اور بھتیجے بھانجوں اور بھائیوں کی لاشوں کو خون میں غلطان دیکھنا پڑے گا. کہا مالک دیکھوں گا. کہا یا رسول اللہ دیکھوں گا. کہا اس کے بعد جب سارے شہید ہو جائیں گے، آخر میں تم نے شکوہ بھی نہیں کرنا، بلکہ سجدہ شکر کے اندر ایسا سر رکھنا ہے کہ سر تم رکھو گے، اٹھائے گا کوئی اور.
اور اس سر کو اٹھا کر جب نوک نیزہ پہ کوئی بلند کرے گا تو تمہیں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنا پڑے گا. کہا کہ یا رسول اللہ کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا؟ کہا کہ حسین وہ منظر یہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ وہ مخدرات جو رات کو چراغوں کو گل کر کر اپنے نانا کی قبر پر جایا کرتی تھی, ان کو تم دیکھو گے کہ ان کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی اور ان کو بازاروں اور درباروں میں سرننگے جانا پڑے گا. یہاں پر آ کر اگر میں اپنی زبان حال میں کہوں, امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے. کوئی بعید نہیں, اندر میں پردے سے ہولے ہولے آواز آئی ہے کہ حسین پہلے سارے وعدے تو نے کیے تھے, اپنے بہن کے بہاو کے اندر یہ وعدہ بھی تو کر لے, زینب حاضر ہے اس چیز کے لیے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی ذہن تمام کرتا ہوں. ہولی لائن جب اس کو پکڑا نا مختار نے, ہم بہت مشکور ہیں, بہت شکر گزار ہیں مختار کے. بعض دفعہ ہمارے دیگر مسلمان برادران ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب مصائب بیان کرتے ہو اتنی باریکی سے کیسے بیان کر لیتے ہو؟ آپ لوگ کیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے؟ میرا جواب یہ ہے ان کو, سب سے بڑی چیز ہمارے پاس کربلا اور کربلا کے مصائب کی راویہ کا نام زینب ہے, ہمارے پاس زین العابدین ہے, ہمارے پاس ام کلثوم فاطمہ کبریٰ ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مختار ہے. مختار جب بھی کسی لائن کو پکڑتا تھا, اس لائن کو پکڑنے